میری گھر والی پاکستان کراچی سے احرام پہن کے آئی عمرے کے لیے، جہاز میں ہی اس کو ایام حیض شروع ہو گئے، اس نے ہوٹل میں آ کر احرام اتار دے۔ اسی طرح یہ سمجھے کہ میں احرام میں ہوں۔ عورت کا کیا احرام ہوتا ہے؟ جب پاک ہو جائے تو عمرہ کر لے۔ پورے مکے میں مسجد الحرام کے اندر جہاں نماز پڑھیں وہاں 1 کا لاکھ ہے۔ ہم مکہ اور مدینہ میں جب آتے ہیں عمرے کے لیے، 15 دن ہوں یا 25 دن مسافر ہیں، آپ نماز قصر پڑھیں گے۔ مدینے سے مکے آتے ہوئے جو نماز راستے میں ہے وہ بھی قصر پڑھیں گے، آپ مسافر ہیں۔ محمد آصف پاکستان سے عمرے کے لیے آیا ہے۔ صفا مروہ میں صفا کے بعد حلق سے پہلے ہاتھ صابن سے دھو لیے، کوئی بات نہیں، 2-4 ریال خیرات کر دے۔ تبلیغ کے لیے لوگ 4-4 مہینے کے لیے بچوں کو چھوڑ جاتے ہیں۔ یہ نوکری والے جو 2 سال کے لیے بچوں کو چھوڑ کے بیٹھے ہیں، ان کا آپ فیصلہ کریں، 4 مہینے والوں کا میں کروں گا۔ حرمین میں بد نظری ہوتی ہے، لا حول پڑھا کریں۔ لڑکے والدین کی رضا کے بغیر دوسری شادی کر سکتے ہیں؟ اگر والدین بلا وجہ سختی کر رہے ہیں تو کر سکتے ہیں۔ عورت نماز جنازہ اگر موجود ہے تو پڑھ سکتی ہے، جنازے کے لیے آ نہیں سکتی۔ بلڈنگ میں بیٹھ کے نماز پڑھے تو زیادہ ثواب ہے۔ ایک آدمی نے اپنی بیوی کو 3 طلاق ایک دفعہ دی ہے، وہ 3 شمار ہوں گی یا ایک؟ وہ 3 ہی شمار ہوں گی۔ کسی کو آپ 3 تھپڑ ماریں، پھر پوچھیں کہ 1 لگا ہے یا 3 لگے ہیں۔ عمرے کے لیے نفل نماز جب چاہیں پڑھتے رہیں۔ میں حرم میں ڈیوٹی کرتا ہوں، مدینے جاتا ہوں، واپسی پر بسیں لیٹ ہوتی ہیں تو میرا عمرہ کرنا مجبوری، تو عمرہ مجبوری ہے تو نیت نہ کیا کریں، آپ ملازم ہیں۔ حرم شریف میں کام کرنے والے چھٹی پہ پاکستان سے واپسی پہ لازمی عمرے کا احرام باندھیں۔ کسی زندہ آدمی کے لیے عمرہ اپنے لیے کرو، اس کے لیے دعا کرو۔ شوہر کی فرما برداری کس حد تک کرنی چاہیے؟ جس حد تک وہ چاہتا ہے۔ میں محمد آسام پور سے گزشتہ منگل کو آپ کے لیے کچھ ہدیہ بھیجا تھا، اللہ کرے پہنچ گیا ہوگا یقیناً۔ میں ملازم ہوں، نماز روزے کا پابند ہوں، لیکن تبلیغی والے کہتے ہیں ہمارے ساتھ ضرور چلو 4 مہینے کے لیے، تو نہ جاؤ، 3 دن کے لیے چلے جاؤ۔ میں ہندوستان سے ہوں، میرے چھوٹے بھائی محمد ایاد پریشانی میں ہیں، اللہ ان کی پریشانیاں دور کرے۔ میرا نام اسامہ صابر ہے، میرے دادا کی آنکھوں کا نور ختم ہو گیا، اللہ قادر ہے کہ روشنی بحال کر دیں۔ ایک آدمی میرے ساتھ مدینہ منورہ سے آتے ہوئے میقات پہ احرام نہیں باندھا، جب مکہ مکرمہ نزدیک آ گیا تو احرام باندھ لیا، دم پڑ گئی۔ ہم جدے سے مسجد کی زیارت کے لیے گئے تھے، وہ جدے سے عمرہ کرنا ضروری نہیں ہے۔ بہرحال اسامہ نام ہے میرا، اولاد کے لیے اللہ آپ کی اولاد کو اور ہر مسلمان کی اولاد کو صالح بنائے۔
ہم نے عمرہ کیا تھا، طواف کیا، صفا مروا نہیں کیا تھا، تب پڑ گئی۔ ایک عورت نے مدینہ منورہ سے احرام باندھا، عمرہ کرنے کے بعد ہوٹل میں آ کر پہلے کپڑے تبدیل کر لیے، بعد میں بال کٹائے، کوئی بات نہیں۔ اللہ تبارک و تعالی ہر مسلمان کو بار بار حاضری نصیب فرمائے۔ میرا چھوٹا بھائی بالاچ خان کو مرگی کا تکلیف ہے، اللہ شفا عطا فرمائے۔ مدینہ منورہ میں عورت کو حیض آیا، مکے پہنچ گئی، حیض کی حالت میں ہے، اب طائف کہیں نہیں جا سکتی۔ عمر دراز خان کے عیال کے لیے اللہ سلامتی نصیب کرے، اللہ شہادت کی موت دے اور حضور کے شہر میں دفن دے۔ میری شادی کو 12 سال ہو گئے، اولاد نہیں، اللہ اولاد عطا فرمائے۔ اللہ محمد ندیم کو قرآن مجید یاد کرنے کی توفیق دے۔ مدینہ منورہ میں ہم نے بعض نمازیں پوری پڑھی تھی، کوئی حرج نہیں، لیکن پڑھنی کثرت تھی۔ میری بیوی کو حیض آیا ہے، اسے اس لیے نیت نہیں کی تھی، کوئی حرج نہیں۔ بہرحال نماز قصر پڑھنی ہوگی۔ اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد وبارک وسلم۔ یا حی یا قیوم یا ذا الجلال والاکرام، یا الہی الہنا الہ کل شیء الہ واحد لا الہ الا انت، اللہم انت المیسر لکل یسیر وانت علی کل شیء قدیر۔ اللہم یسر امورنا امور اولادنا بناتنا اخواننا وامور من اوصانا واستوصانا وامور المسلمین برحمتک یا ارحم الراحمین۔ اللہم انصر الاسلام والمسلمین، اللہم انصر الاسلام والمسلمین، اللہم اعز الاسلام والمسلمین، اللہم اہلک اعداءک اعداء الدین۔ ربنا لا تؤاخذنا ان نسینا واخطانا، ربنا ولا تحمل علينا إصرا كما حملته على الذين من قبلنا، ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به، واعف عنا واغفر لنا وارحمنا أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين۔ وصلى الله تعالى على خير خلقه سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين۔